بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری 17 سالہ نند ہر روز مجھے دہی میں پیاز ڈال کر کھلاتی اور کہتی، بھابھی پیاز والی دہی کھانے سے آپ صحت مند بچہ جنم دیں گی۔ میں بڑی خوش ہو جاتی اور فوراً اس کی بات مان لیتی۔ دہی کھاتے ہی مجھے بڑی پرسکون سی نیند آ جاتی تھی۔ دراصل مجھے بچوں کا بہت شوق تھا، مگر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ شادی کے 2 سال بعد بھی میں بچے سے محروم تھی۔ میری نند علیشبہ میرے لیے بڑی پریشان رہتی تھی، اس لیے ہر کسی سے اولاد کے لیے ٹوٹکے پوچھتی رہتی تھی۔ اب اس نے ایک رسالے میں اولاد کے لیے دہی اور پیاز والا ٹوٹکا پڑھا تھا۔ میرا شوہر جب گھر آتا تو علیشبہ اپنے بھائی سے کہتی کہ اب آپ بچے کی تیاری کر لیں، اب تو بھابھی امید سے ہو جائیں گی۔ مگر میری دعا سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس پریشانی میں گھلتی جا رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم عمر زیادہ بڑھنے لگ گئی ہو، تم میں تو کشش رہی ہی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر مزید غمزدہ ہو جاتی۔ آج میری نند دہی لے کر آئی، میں نے اسے کٹوری میں ڈال دیا۔ وہ پہلے گئی تو میں نے سائڈ پر رکھ دی تھی۔ میرا آج کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی علیشبہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی، جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بولی، تیری بھابھی سو گئی ہے کیا؟ علیشبہ بولی، ہاں سو گئی ہے، اس کو میں نے دہی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر جو سلا دیتی ہوں۔ علیشبہ کا انکشاف سن کر میں تو دہل ہی گئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ علیشبہ اور وہ عورت میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ علیشبہ بولی، پیرنی جی، بھابھی پر ایسا دم ڈالو کہ بستر سے ہی لگ جائے، اس کی ہڈیاں بھر جائیں اور یہ اللہ کو پیاری ہو جائے۔ علیشبہ کی بات سن کر تو مجھ میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ عورت اپنا منتر شروع کر چکی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ عورت میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اب تک کانپ رہی تھی۔ علیشبہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شام کو میں اٹھ کر اپنے کام کاج کرنے لگی تھی، جبکہ علیشبہ بھابھی بھابھی کرتی نہ تھکتی تھی۔ رات کا کھانا تو ہم تینوں نے مل کر ہی کھایا تھا، مگر ہر رات کی طرح آج بھی علیشبہ میرے لیے اور ساجد کے لیے دودھ لے آئی تھی۔ علیشبہ پر مجھے ذرا بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس کے جاتے ہی دونوں گلاس دودھ کے بہا دیے تھے۔ ساجد مجھ پر غصہ ہوئے تو میں بولی، دودھ خراب تھا اس لیے گرا دیا تھا۔ ساجد تو سو گئے، مگر میں نہ سو سکی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے آگے دن والا منظر گھوم رہا تھا۔ رات کے 2 بجے ہوں گے جب مجھے صحن سے بنبناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے
साजिद को उठा दिया और उठाया। वो घबरा गए थे। मैंने इनको खामोश रहने का इशारा किया और हम खिड़की में जाकर खड़े हो गए। तब अलिशबा की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, अम्मी आपका बदला मैं साजिद और इसकी बीवी से ले रही हूँ। साजिद ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, मैंने इस थप्पड़ का बदला इसकी बीवी को हमल रोकने वाली दवा खिलाकर पूरा कर लिया है। इन दोनों पर काला जादू भी करवा रही हूँ। जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएंगे। तब हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगी। साजिद ने पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया और इन्हें ये बताया कि ये दो औरतें रात के इस पहर हमारे घर चोरी करने आई हैं। पुलिस ने इनको पकड़ कर ले गई तो साजिद ने बताया कि अलिशबा इनकी सच्ची बहन नहीं थी, बल्कि वो तो इनकी सौतेली माँ की औलाद थी। साजिद के अब्बू के इंतकाल के बाद इसने गैर मर्दों से मरासिम बनाने शुरू कर दिए थे, इसलिए साजिद ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था, जबकि अलिशबा को अपनी छोटी बहन समझकर अपने पास रख लिया था। मगर वो दोनों औरतें तो साजिद की जड़ें काटने लगी थी। साजिद मेरे बड़े शुक्रगुजार थे कि मैंने बर वक्त ही इनकी आंखें खोल दी थी। यूं हम तबाही के ध्यान पर पहुंचने से पहले ही बच गए थे। इंसान को कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के आस्तीन में सांप होते हैं। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।